إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جب کوئی بلڈنگ گھر مکان بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. اگر کسی بلڈنگ کی، کسی گھر کی بیس بنیاد وہ مضبوط ہو، سیدھی ہو، تو گھر پورے کا پورا بالکل سیدھا بنتا ہے. اگر بنیاد ہی کمزور ہو، مٹیریل ہی اچھا نہ لگا ہوا ہو اور اینٹیں دیواریں جو بنیاد ہے وہی ٹیڑھی ہوں تو اوپر جا کر بلڈنگ پھر کیسی صحیح ہوگی. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے والدین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ان کا ذکر کیا تھا. اور یقیناً جو شخص جوان ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے میری شادی ہو، پھر میری اولاد ہو، میں باپ بن جاؤں، ماں بن جاؤں. یہ تمنا اور خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. پھر انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اب جو اولاد ہے
جو ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اب جیسے جیسے ہم کہتے جائیں ویسے ویسے ہوتا جائے، بات مانتے جائیں۔ اپنا حق ہر باپ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، جو میرے حقوق ہیں ان کو ہماری اولاد وہ پوری طرح ادا کرے۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات کی طرف غور ہی نہیں کیا کہ جس اولاد کو ہم نے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، جو ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، ہم نے ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، کیے ہیں یا نہیں کیے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حقوق، اس کی تربیت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، میں جو سمجھ سکا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن مجید کے جو دلائل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں جس طرح ایک گھر کی بنیاد بیس یہ درست ہو تو بلڈنگ تیار ہوتی ہے، اسی طرح ماں اور باپ ایک بیس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب یہ دونوں درست ہوں گے تو خاندان کی بلڈنگ، خاندان کا جو گھر ہے وہ صحیح تیار ہوگا۔ اگر ماں باپ بھی ٹھیک نہیں تو آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آگے جو اینٹیں ہیں وہ آپ لگائیں گے وہ درست ہوں گی، وہ دیوار ٹھیک ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے، اس ماں اور باپ کو اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ان دونوں کا انتخاب یہ سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کسی بد کردار، مشرکہ، بد عقیدہ عورت سے شادی نہ کرنا، کیونکہ یہ آگے جو تمہاری بلڈنگ، خاندان کی بلڈنگ تیار ہونی ہے، اس کی پہلی اینٹ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بیس کمزور ہے عقیدے کے لحاظ سے، بلڈنگ کو تیار کرنے کے لحاظ سے۔ آپ وہ بلڈنگ تیار کرنے کے لیے کسی لونڈی سے جو مومنہ ہو اس سے نکاح کر لیں، اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیں، وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب بات آتی ہے بیٹی کے نکاح کی، عورت کے نکاح کی، تو اس کو، اس کے ولی کو یہ حکم دیا جاتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یاد رکھنا، اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح کبھی بھی کسی مشرک مرد سے جس کا عقیدہ ہی درست نہیں اس سے نہیں کرنا۔ ایک غلام، نوکر، ماڑا، کمزور، غریب، فقیر انسان، اس سے کر دینا جو مومن ہو۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں عورت کی دیکھ کے اس سے نکاح کرو۔ ولحسنها، ولجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها، تربت يداك بذات الدين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت سے، کسی عورت سے تمہارا نکاح کا ارادہ ہو تو 4 چیزیں اس کی دیکھو، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا مالدار ہونا، اس کا حسب و نسب اعلیٰ ہونا۔ خاندانی عورت ایک پوری بلڈنگ تیار کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز کو اس کا دیندار ہونا، اگر دیندار ہے تو اس سے نکاح کر لو، اگر پہلی تینوں چیزیں نہیں بھی ملتی تو دیندار ہے، وہ حقوق کو پہچانے گی، اپنے حقوق کو، قامت کے، اولاد کے حقوق کو۔ تربت یداک بذات الدین، ایسی عورت سے شادی کرو جو دیندار ہو۔ اور جب ادھر بات آئی، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ لوگوں، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے نکاح کے لیے، تمہاری بہن کے نکاح کے لیے کوئی انسان، ایسا انسان نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن کا مجھ سے نکاح کر دو، جس کے دیندار ہونے کو، جس کے اخلاق کو تم اچھی طرح پسند کرتے ہو، اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ آدمی خاندانی طور پر وہ نیچے درجے کا ہے، یہ آدمی مالی طور پر یہ بالکل فقیر ہے، اس سے نکاح نہ کیا، الا تفعلوا، اگر ایسا نہ کیا تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وہ فساد عریض، بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی
اولاد کا سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا انتخاب. ماں باپ کا انتخاب یہ سب سے پہلا حق ہے. یاد رکھو, اگر یہی ٹھیک نہ ہوا تو آگے ہم توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ اچھا جب کسی سے یہ بات کی جاتی ہے کہتے جی اچھا جی وہ نیک ہو جائے گا نا, برسر روزگار تو ہونا چاہیے, مالدار تو ہونا چاہیے. کیا ہوا اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا؟ کیا ہوا اگر وہ سنت کے مطابق زندگی میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بھائی یہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ وہ اس کے پاس مال و دولت ہو, یہ ہے جی اچھا پڑھ لے گا, تو کیا جو رب اس کو بعد میں ہدایت دے سکتا ہے, کیا وہ رب اس کو بعد میں مال نہیں دے سکتا؟ آپ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ اس عورت کو جس سے نکاح کرنا ہے اس کے بارے میں بعد میں اللہ اس کو اگر ہدایت دے سکتا ہے تو کیا اللہ اس کو مال و دولت بھی تو دے سکتا ہے؟ کیوں ایسے گھر کی تلاش میں ہوتے ہو جہاں سے گاڑیاں ملے, خواہ وہ بالکل ہی دین سے دور ہوں؟ اور کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب عورت آئی اس نے پورے کے پورے خاندان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا انتخاب, یہ درست ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب شادی ہو جائے پھر اس کے بعد یہی دعا کریں اللہ پتر دے دے, اللہ بیٹا دے دے, بیٹی دے دے. نہیں, ایسی دعا نہ کیا کریں یار. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ذرا ان پہ غور کریں. نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 80 سال کی عمر میں رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کہا کہ اللہ بیٹا دے دے؟ نہیں, رب ھب لی من الصالحین, اللہ نیک بیٹا دے. یہ بہت بڑا اولاد کے لیے, اولاد کی تمنا کے لیے بڑا حق ہے. اولاد کے لیے اس انداز میں دعا کرنا, رب ھب لی من الصالحین. اللہ دے دے گا, جیسا بھی مانگو گے دے دے گا. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک بندہ حرم میں آیا حج کرنے کے لیے, تو آپ کر رہے کہ اللہ بیٹا دے دے, بیٹا دے دے, بیٹا دے دے, بس یہی دعا کر رہے اللہ بیٹا دے دے. چلا گیا حجر اسود کے پاس, جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ دعا کر رہا ہے ملتزم کے ساتھ چمٹ کر یا اللہ بیٹا دے دے. وہ ساتھ ہی ہوتی ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے, ساتھ ہی انسان دعا کر رہے ہیں, وہ سن رہا ہے اس کی دعا. وہ چلا جاتا ہے. کئی سالوں کے بعد پھر آتا ہے وہی بندہ کئی سالوں کے بعد آتا ہے. پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے اللہم اہلک ابنی, اللہم اہلک ابنی, اللہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دے. اس کو بیٹا مل گیا ہے, اب وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بد دعا کر رہا ہے. وہ جو بندہ ہے نا پولیس والا, وہ کھڑا ہے, کہتا ہے لگتا وہی بندہ ہے. جب وہ فارغ ہوا نا دعا سے تو وہ اس نے کسی اپنے دوسرے ساتھی کو بلایا, دوست کو بلایا جو پولیس والا تھا, اس کو کہا تم یہاں کھڑے ہو 2 منٹ میں ادھر آتا ہوں. وہ ادھر سے اترا, اس نے اس کو جا کے اس کو پکڑا, اس آدمی کو, کہنے لگا اتنے سال پہلے تم یہاں آئے تھے, یہاں یہ دعا کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ سے؟ کہتا ہاں میں ہوں. کہتا آج تم یہ دعا کر رہے تھے کیوں؟ کہتا ہے میں نے دعا کی تھی اللہ نے مجھے بیٹا دیا, اور بیٹا جو ہے نا وہ بالکل بد کردار ہے, میری بات ہی نہیں مانتا. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے یہ ہلاک ہی ہو جائے. کہنے لگا تو نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے بیٹے پر. پہلے نمبر پر ظلم یہ تھا کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ مانگا کہ اللہ بیٹا دے دے. تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے؟ یہ دعا کرنی تھی اپنے بیٹے کے لیے جب اس کو مانگا تھا, یہ حق تھا بیٹے کا. اور اب تو ایک اور ظلم کر رہا ہے اپنے بیٹے پر, اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے. نہیں, چل دعا کر اللہ تعالیٰ سے, اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا. اب اگر وہ برا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے دعا کر. اسی وقت اس نے دعا کرائی. 1 سال کے بعد وہ اپنے بیٹے کو پھر لے کر آیا, اس نے اس کو پھر پہچان لیا. کہتا ہاں بھائی, کہتا یہ میرے بیٹا. اس بیٹے سے اس نے پوچھا, کہنے لگا جب میرے باپ نے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی میرے دل میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ باتیں ڈال دی تھی کہ میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا حق ہے, میں اپنے باپ کی عزت کروں, میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کروں. میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نماز شروع کر دی, باقی نیک اعمال شروع کر دیے. کیا اولاد کا حق؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ تم میں سے حاکم ہے اور تمہیں اس کے متعلق اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عنہ, آدمی اپنے گھر کا مالک ہے, حاکم ہے, گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ مال و دولت تم آگے بھیج دیا بس کافی ہے,
اولاد کے حقوق ان کو ادا کرنا یہ ہر بندے کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. ان کے لیے دعا کرنا. کیوں؟ یہ اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ بس یہ ٹھیک ہے جی، لے لی مانگ لی مل گئی ختم؟ یہ پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں. اس لیے یہ حقوق کی ادائیگی میں اللہ اکبر یہ دشمن بھی بن جاتی ہے. ان من ازواجکم، قرآن کہتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں. جب تم ان کی وجہ سے حقوق نہیں نہ ادا کرتے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ان کے اندر ہی اس وقت بھی یہ دشمن بن جاتی ہے. اور جب تم ان کی وجہ سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے پھر بھی یہ دشمن ہے تمہاری آخرت کے اعتبار سے. خیال کرو ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہر وقت انسان کو چکنا رہنا چاہیے. کبھی بھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر نہیں یقین آتا تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے. خبر آئی، قمیص آیا، باپ کے چہرے پہ ڈالی اور باپ کی روشنائی آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی. سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اس سے پتہ کیا پوچھا تھا؟ اس سے یہ پوچھا تھا کیف ترکتہ، یوسف کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ترکتہ ملک مصر، میں مصر کا بادشاہ اس کو چھوڑ کر آیا ہوں. قال لا اسألک عن ذلک، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کیا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں بل اسألک علی ای دین ترکتہ، کہیں مصر کا بادشاہ بن کر اپنے باپ دادا کا دین جو دین اسلام ہے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا اس نے؟ یہ فکر تھی اولاد کی. اولاد کا یہ حق ہے کہ انسان ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہے. اللہ اکبر. اور یعقوب علیہ السلام موت کا وقت قریب ہے. اس وقت ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو موت تو قریب ہے لیکن تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب تمہاری موت دین اسلام پر آئے. یہ آخری وقت بھی یہی باتیں کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ادب ابنک فانک مسئول عن ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. اپنے بیٹے کو ادب سکھا، اپنی اولاد کو ادب سکھا، کیونکہ تو اس کے متعلق مسئول ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا ادب سکھایا اور کیا اس کو تعلیم دی. اولاد کے حقوق میں ہر وقت رہنے میں ایک حق یہ ہے کہ عقیدہ توحید ان کو سکھایا جائے، بنیادی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ. ہم بچوں کو بابا ماما سکھاتے ہیں، ہم بچوں کو دنیا کے کارٹونوں کی باتیں سناتے ہیں، اور پیدا ہی ہوتے ہیں ان کے سامنے موبائل کر کے ان کو دماغ میں وہ ڈال رہے ہیں. اللہ کے بندو کیوں تربیت بیڑا غرق کر رہے ہو اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی. کوشش کرو اولاد کو ان مصیبتوں سے دور رکھو. بلکہ سب سے پہلے جب اس کے کان میں تم اذان دیتے ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر سب سے پہلی جو بات جائے وہ لا الہ الا اللہ کی جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ زبان کھولنے لگے، بولنے لگے، تو پہلے اس کو جو بات سکھانی ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ سکھاؤ اس کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں جب تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہوئی نا، یہ غلام کا لفظ بولا جاتا ہے 9 سال کی عمر تک، 9 یا 12 سال کی عمر تک، بچپن سے لے کر جب تھوڑا سا انسان بڑا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو سب سے پہلی جو بات سکھائی تھی وہ کیا تھی؟ انی اعلمک کلمات، عبداللہ میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. اللہ کی حفاظت، اللہ کو ہماری حفاظت کی، اور بھائی اللہ کے احکام کی، اللہ کی عزت کی، اللہ کی جلالیت کی، اللہ کے عقیدے توحید کی، اس کی حفاظت کرنا.
یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. اذا سألتا، سنیے ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، نانگے شاہ، دولے شاہ، چوڑے شاہ، بکری شاہ، لسوڑی شاہ، پتہ نہیں کون کون سے شاہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں جن کے پاس ہم بھاگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ. بچوں کی یہ عادت ہے، وہ ماں باپ سے مانگتے ہیں، یہ فطری چیز ہے. بچہ جب بھی بولے گا بابا پیسے، ان کو یہ سمجھاؤ بیٹا جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور سبب تو ہی ہے، دینا تو ہی نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ راسخ کرو، عقیدہ توحید. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مدد کی بات آئے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مدد صرف ایک اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی لیے تو ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ارکان اسلام سے آگاہی. عقیدہ توحید جب راسخ ہو جائے تو پھر ارکان اسلام. جب بچہ 7 سال کی عمر کو شعور کو پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، ترغیب دو، پیار سے کہو. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ نماز نہ پڑھیں 10 سال کے ہو کر تو پھر ان کو پھینٹی لگاؤ. کوئی پیار نہیں. نماز کی ادائیگی میں اسلام کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی نرمی نہیں ہے. سختی کرو، مارو ان کو، ڈانٹو. بلکہ آپ نے فرمایا کہ ادب کا ڈنڈا اپنے گھر میں لٹکا کے رکھو تاکہ ہر آنے والا دیکھے، بچہ بھی، بیوی بھی، باقی بھی، کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پھینٹی لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تمہاری اولاد یہ ڈنڈا دیکھے وہاں لٹکاؤ. اسی طرح ایک حق یہ ہے اولاد کے درمیان مساوی حقوق، برابری. بیٹا اور بیٹی، بیٹا اور بیٹی میں زندگی میں مساوی حقوق ہونے چاہیے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے باپ بشیر مجھے لے کر آئے، کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناؤں. کس بات پر؟ کہ میرے باپ بشیر نے مجھ نعمان کو ایک غلام دیا ہے اور میری ماں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کیا کرو، گواہ بناؤ. کہنے لگے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا انحلت کل ولدک غلاما، کیا تو نے ہر عبدن، کیا تو نے اپنے ہر بچے کو بیٹے اور بیٹی کو ایک ایک غلام دیا؟ کہنے لگے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس سے واپس لے لو، فإنی لا اشہد علی الجور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ اس نعمان کو ایک غلام دے دو اور باقی جو اولاد ہے اس کو نہیں. یہ ظلم ہے. مساوی حقوق، برابری کرو. ایک حق اولاد کے ساتھ شفقت کیا کرو، پیار کیا کرو، محبت کیا کرو. جو پیار سے اولاد کے دل و دماغ میں بات بیٹھتی ہے نا بچپن میں، وہ سختی سے نہیں بیٹھتی. ہاں دب جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن سندرتی نہیں، سمجھتی نہیں ہے. آج ہماری عادت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، ہماری عادت ہے چیخو پکار کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، زور و شور سے مار پیٹ کے اپنی اولاد کو سمجھانا. غلط ہے یار، ایسا نہ کیا کرو، شفقت کیا کرو. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھایا. پاس ہی اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ میں ہاں. کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو نہیں کبھی کسی کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے نرمی کو کھینچ لیا تو میں کیا کروں؟ اور بچوں کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، شفقت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت یہ فرمایا تھا من لا یرحم لا یرحم، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. شفقت کیا کرو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کوئی دیہاتی لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو بوسہ دیا
تو وہ کہنے لگا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں بوسہ دیتے. اب میں اب املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ دیا تو میرا اس پہ کیا قصور ہے. ایک اخلاقیات کے اعتبار سے جو حق ہے، اخلاقیات بہت ضروری ہیں. سب سے پہلا حق سچ بولنا اور سچ کی تعلیم دینا. ہماری حالت کیا ہے، بعد کو بندہ آیا ہم اس سے ملنا نہیں نہ چاہتے ہیں، بچوں کہتے جو جا کے کہو ابو گھر میں نہیں ہے، کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. کس نے جھوٹ بولا؟ بچے نے. تو پہلے خود تم نے جھوٹ بولا ہے. یہ تربیت کر رہے ہو. بنیادی سیڑھی اخلاقیات کی سچ بولنا ہے. اگر سچ ہی نہیں بچہ بولے گا، تم سچ نہیں بولو گے تو کیسے اولاد کا حق ادا کرو گے؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میں کھیل رہا تھا، میری ماں نے مجھے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے کہتی ہے تعال اعطیک شیئا، اور ادھر میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں. کھیل رہا تھا، بچہ ہے چھوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تو صرف بلانے کی خاطر اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کی خاطر یہ الفاظ بولے ہوتے ہو، دینا کچھ نہیں ہوتا، تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. آج ہم ذرا غور کریں، ہم بچوں کو بہلانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. چپ کر جا، بلی آ گئی ہے، او چوہا آ گیا. جھوٹ ہے. پہلے نمبر پر بچوں کو ڈراتے کیوں؟ ان کو شیر بناؤ، بہادر بناؤ. بھائی ان کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہادری کے واقعات سنو. وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ایک اسکول کا آیا کہ ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا سارے بچے یہ بتائیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے کچھ بتایا. ایک بچے نے لکھا کہ میں اللہ اکبر صحابی بننا چاہتا ہوں. صحابی، معمولی بات نہیں بچے نے کی. وہ ٹیچر وہ پیپر گھر لے کر چیک کرتی کرتی جب اس بچے کا اس نے پیپر پڑھا نا تو رونے لگ گئی زاروں کتاب. خامد اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا کیا ہے، اس بچے نے ہلا کے رکھ دیا ہماری زندگی کو، ہم کہاں اور یہ بچہ کہاں. اس نے بچے سے پوچھا تم کیا، یہ کیوں تم نے کہا صحابی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ماں روزانہ رات کو مجھے ایک سٹوری صحابی کی سنا کر پھر سلاتی ہے، اس لیے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا میں بھی صحابی بن. اس نے کہا آفرین اس ماں پر، خوش قسمت ہے وہ ماں جس ماں نے اپنے بچے کی اس انداز کی تربیت کی. اور ہم سٹوریاں کون سے؟ ہم تو ٹی وی لگا کے موبائل ہاتھ میں پکڑا کے ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں. سٹوریاں کہاں؟ اور ہمیں خود پتا ہوگا تو سنائیں گے نا. ماں بننے کا شوق ہے، باپ بننے کا شوق ہے. ہم نے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں، بلوغت سے پہلے اپنی ماں کے پاس 7 والی چارپائی پہ لیٹتے ہوئے ساری دعائیں یاد کر لی تھی اور نماز پوری کی پوری یاد کر لی تھی. یہ تحدیث نعمت ہے فقط نہیں. یہ ہے وہ مائیں کہ جو بچوں کو رات کی دعائیں، سورتیں، آیت الکرسی اور اسی طرح نماز، ہم نے کوئی باقاعدہ کتاب پڑھ کے نماز نہیں یاد کی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کے بعد سبحان اللہ پڑھنی ہے اور السلام علیکم پڑھ کے نماز کو ختم کرنا ہے. کوئی کتاب پڑھ کے نہیں، 10 سال سے پہلے پوری نماز یاد کر لی تھی. کس نے یاد کرائی؟ ماں نے یاد کرائی تھی. یہ حق ہے اولاد کا، سچ بولنا. اور اسی طرح ایک حق یہ ہے اولاد کا، ان کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں. کھانے کے آداب بچوں کو سکھائے جائیں. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت تھا. ابو سلمہ فوت ہو گئے، ام سلمہ سے شادی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں چھوٹا تھا، آپ کے پاس آ گیا، کھانا آیا، میں برتن کے اندر ہاتھ پھیرنے لگا، میرا ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری تربیت کی. یہ حق ہے اولاد کا، اس کو اچھے انداز میں اس کی اخلاق کی تربیت کرنا. میں یا غلام سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ.
کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ. جب برتن میں سارے اکٹھے مل کر کھانا کھا رہے ہوں اپنی طرف سے کھاؤ، دوسرے کی طرف سے ہاتھ نہ پھیلاؤ. آج ذرا غور کریں، ہم بسم اللہ پڑھتے کیا دائیں ہاتھ سے کھاتے؟ ہم نے تو ایک ہاتھ میں سینڈوچ اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں پیپسی پکڑی ہوتی ہے جو ویسے ہی آرام ہے. بڑی بات کر دی ہے، کوشش کریں بچ جائیں، اس سے بچ جائیں. مسلمانوں کے خون اس کے اندر شامل ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا لا استطیع، مجھے طاقت نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا استطعت، اگر تم بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانے کی تجھے طاقت ہی نہ رہے. ما منعہ الا الکبر، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کو تکبر نے منع کیا تھا، ورنہ اس کے اندر طاقت تو تھی. کہتے ہیں کہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اس کا ہاتھ منہ تک نہیں آیا، دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اسی طرح اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو صفائی کے آداب سکھائے جائیں. اللہ اکبر. کتنے افسوس کے ساتھ کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ماں باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں ہوتا. یقین جانیے اتنا افسوس ہوتا ہے. پہلے تو اتنا بچوں سے واسطہ نہیں تھا، اب کافی بچوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے. پڑھانے کے سلسلے میں جوان ہو گئے، 14 سال 15 سال کے بچے، ان کو صفائی کا نہیں پتا، اپنی جسم کی صفائی کا نہیں پتا، ان کو غسل کا نہیں پتا. یہ کس نے بتانا ہے؟ پر مصیبت یہ ہے بابا اس کو خود نہیں پتا کہ غسل جنابت کرنا کیسے ہے. اس کو ساری زندگی شرم آئی، اس کو نو جا کے گانے سنتے ہوئے شرم نہیں آئی، اس کو شرم آئی ہے تو دین کے مسائل پوچھتے ہوئے شرم آئی ہے. اسلام کی خصال فطرت جو ہے ان کو سمجھتے ہوئے شرم آئی ہے. کسی مولوی سے پوچھوں گا تو کیا کہے گا، تم اب اتنی عمر ہوگی اب پوچھ رہے ہو؟ یہ شرم آتی ہے تجھے. اور یاد رکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا 2 بندے کبھی دین کا علم نہیں سیکھ سکتے، ایک متکبر اور ایک وہ جس کو شرم آتی ہو. جاہلی رہو گے، ناپاک کی دنیا سے چلے جاؤ گے اگر تم نے غسل جنابت کا طریقہ خود نہیں سیکھا اور اپنی اولاد کو نہیں سکھایا. شرم کس بات کی؟ اور عورتیں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسائل پوچھا کرتی تھیں اور پہلے یہ کہتی تھی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے. فہل علی المرأة غسل ان رات ما یری الرجل فی المنام. ام سلیم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ اگر عورت رات کو وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، کیا اس پر بھی غسل ہے؟ عورت پوچھ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تجھے امام سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ صفائی کا خیال رکھ. اپنی اولاد کو، تیرے ذمہ حق ہے کہ اولاد کو جوان ہونے سے پہلے جب وہ سمجھدار ہو جائے اس کو ان ساری باتوں کی تعلیم دے. اسی طرح والدین کی فرما برداری کرنا، یہ تعلیم دینا. اور ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اولاد کو یہ فرما برداری کی تعلیم دینا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یہ ساری نصیحتیں سورہ لقمان پڑھ کے دیکھیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ ساری نصیحتیں آگے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. ایک حق یہ ہے بچیوں کے بارے میں، خاص کر بچیوں کو بچپن میں سن بلوغت سے پہلے چھوٹی عمر میں ہی ان کا لباس درست کرو. اللہ اکبر. کتنے افسوس کے ساتھ آج نوجوان، یہ مرد بے شرم نکلے پہن کر، آدھی گھٹنے ننگے کر کے مرد حضرات رجال پھر رہے ہیں، بے شرم ہیں، حیا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ستر الرجل، آدمی کا ستر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک. لیکن ہم نے سب کچھ اب کیا ہے جی، فیشن ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے جو مرضی کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تیرے اندر حیا ہی نہیں، تیرا لباس اپنا ٹھیک نہیں تو اپنی بیٹی کو کیسے صحیح لباس پہنائے گا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردہ کر، لباس صحیح کر، اپنا بھی، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا. اگر تیرا لباس ہی ٹھیک نہیں، تو بے حیا ہے. جب بے حیا ہے تو پھر تجھے کیا فائدہ ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا؟ تیرے اور جانور میں فرق کیا ہے؟
حق ہے اولاد کا ان کا لباس درست کر. اسی طرح بیٹی اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو بری صحبت سے بری مجلس سے ان کو بچانا، یہ بھی تیرے ذمہ ہے. دھیان رکھ بیٹے کے دوست کون سے ہیں، بیٹی کی سہیلیاں کون سی ہیں، یہ تیرے ذمہ ہے. ان کو واچ کر، کہیں بری صحبت میں نہیں، کسی کا نہیں. صحابی بیان کرتے ہیں، غور فرمائیں، بیٹا ایک بدعتی کے گھر سے نکلا تھا جو بدعت کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اضافہ کرنے والا، اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا مجھے آج بہت افسوس ہوا ہے، تو کبھی کسی شراب کھانے سے نکل کر آیا ہوتا مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا کہ افسوس مجھے تیرے بدعتی کے گھر سے نکلتے ہوئے ہوا ہے. کیوں؟ شراب پھر لوگ حرام سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، بدعت کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، تیرے اوپر اس کا اثر ہو گیا، ساری زندگی کی اعمال برباد ہو گئے. خیال کر دوست کون سے ہیں. اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو اس بات کا بھی فکر کرنا چاہیے کہ انسان صرف خود نہیں، اولاد کے ذریعے اس کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب اولاد کی اس نے اچھی تربیت کی ہوگی، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد ہی تیرے لیے دعا کرے گی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اولاد کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اولاد کے حقوق میں ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ وراثت کے اندر عدل کرنا. جب انسان فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹیوں کو اس بات کا پابند بنا کر جائے کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تم نے وراثت کو تقسیم کرنا. یہ حق ہے اولاد کے اندر، اور اگر زندگی میں یہ کرنا ہے تو ہبہ ہوگا، اور ہبہ برابر برابر تقسیم کرتے ہیں. اگر 2 ایکڑ بیٹے کے نام لگائی ہے تو بیٹی کے نام بھی 2 ایکڑ ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساری جائیداد بیٹوں کے نام لگا دی اور باقی بیٹیاں جو ہیں جی ہم نے ان کو شادی کر دی، جیز دے دیا، تو بیٹے کی نہیں شادی کی تو نے، اس نے کیا کیا؟ ظلم ہے. اور اولاد کو یہ پابند کیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد، میری پراپرٹی، جائیداد، مال و دولت شریعت کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے. اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے کل کو ذمہ دار گنہگار تم ہوگے، میں تمہیں پابند کر کے جا رہا ہوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج مسلمانوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، بیٹے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں صرف اپنے جائیداد کی خاطر. تو اس لیے میرے بھائیوں، ان کی اچھی تربیت کر کے، ان کا حق ادا کر کے، ان کو اس بات کا پابند بنا کے دنیا سے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آتے ہوئے ایک دوست کا میسج آیا تھا، اس کے بہنوئی فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.